بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، چلتے ہیں اب اگلی قسط کی طرف۔ اسٹوپڈ کاؤ سے مکالمہ۔ 2.5-3 مہینے تک بشارت کا تمام وقت محنت، کمائی، دعائیں اور گالیاں ناکارہ کار پر صرف ہوتی رہیں۔ ابھی اسپِ نابکار بلبن کا زخم پوری طرح نہیں بھرا تھا کہ یہ فوپا ہو گیا۔ بقول استاد قمر جلالوی، ابھی کھا کے ٹھوکر سنبھلنے نہ پائے کہ پھر کھائی ٹھوکر سنبھلتے سنبھلتے۔ کار اب اپنی مرضی کی مالک ہو گئی تھی۔ جہاں چلنا چاہیے وہاں ڈٹائی سے کھڑی ہو جاتی اور جہاں رکنا ہو وہاں ادبدا کے چلتی رہتی۔ مطلب یہ کہ چوراہے اور سپاہی کے اجازتی سگنل پر کھڑی ہو جاتی، لیکن بمپر کے سامنے کوئی راہگیر آ جائے تو اسے صرف نظر کرتی ہوئی آگے بڑھ جاتی۔ جس سڑک پر نکل جاتی اس کا سارا ٹریفک اس کے خرام و قیام کا تابع ہو جاتا، جو اب فیض کے مصرے کی الٹ ہو گیا تھا۔ جو چلے تو کوہ گراں تھے ہم، جو رکے تو جہاں سے گزر گئے۔ تھک ہار کر بشارت اسی میم کے پاس گئے اور منت سماجت کی کہ خدارا 500 کم میں ہی یہ کار واپس لے لو۔ وہ کسی طرح نہ مانی۔ انہوں نے اپنی فرضی مفلوک الحال لی اور اس نے اپنی بیوگی کا واسطہ دیا۔ انصاف کی توقع اٹھ گئی تو رحم کی اپیل میں زور پیدا کرنے کے لیے دونوں خود کو ایک دوسرے سے زیادہ مسکین اور بے آسرا ثابت کرنے لگے۔ دونوں پریشان تھے، دونوں دکھی اور مصیبت زدہ تھے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے پتھر کا دل رکھتے تھے۔ بشارت نے اپنی آواز میں مصنوعی رقت پیدا کرنے کی کوشش کی اور بار بار رومال سے ناک پونچھی۔ جواب میں میم سچ مچ رو پڑی۔ اب بشارت نے جلدی جلدی پلکیں پٹ پٹا کر آنکھوں میں آنسو لانے چاہے، مگر الٹی ہنسی آنے لگی۔ بدرجہ مجبوری 2-3 نہایت دردناک مگر بالکل فرضی منظر، مثلاً اپنے مکان اور دکان کی قرقی اور نیلام کا منظر، ٹریفک کے حادثے میں اپنی بے وقت موت اور اس کی خبر ملتے ہی بیگم کا جھٹ سے سفید موٹی ململ کا دوپٹہ اوڑھ کر چھن چھن چوڑیاں توڑنا اور رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لینا، آنکھوں میں بھر کر خود پر رقت طاری کرنے کی کوشش کی، مگر نہ دل پسیجا نہ آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ انہیں اپنے سنی ہونے پر سخت غصہ آیا۔ دفعتاً انہیں اپنے انکم ٹیکس کے نوٹس کا خیال آ گیا اور ان کی گگی بند گئی۔ انہوں نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، اگر یہ کار کچھ دن اور میرے پاس رہ گئی تو میں پاگل ہو جاؤں گا یا بے موت مر جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی میم پگھل گئی، آنکھوں میں دوبارہ آنسو بھر کے بولی، آپ کے بچوں کا کیا بنے گا، جن کی صحیح تعداد کے بارے میں بھی آپ کو شک ہے کہ 7 ہیں یا 8۔ سچ تو یہ ہے کہ میرے میاں کے ہارٹ اٹیک سے موت بھی اسی منحوس کار کی وجہ سے ہوئی اور اسی میں اسٹیئرنگ وہیل پر دم توڑا۔ ان کے ساتھ منہ سے بے ساختہ نکلا کہ اسے تو بہتر تھا کہ میں گھوڑے کے ساتھ ہی گزارا کر لیتا۔ اس پر وہ عفیفہ چونکی اور مشتاقانہ بے صبری سے پوچھنے لگی، میرے پہلے شوہر کی موت گھوڑے پر سے گرنے سے واقع ہوئی تھی۔ وہ بھلا چنگا پولو کھیل رہا تھا کہ گھوڑے کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ گھوڑا اس پر گرا، وہ مجھے بڑے پیار سے اسٹوپڈ کاؤ کہتا تھا۔ اس کی اینگلو سیکسن بلو گرے آنکھوں میں سچ مچ آنسو تیر رہے تھے۔ ویسے بشارت رقیق القلب واقع ہوئے ہیں۔ جوان عورت کو اس طرح آبدیدہ دے کر ان کے دل میں اس کے آنسوؤں کو ریشمی رومال سے پونچھنے اور اس کی حالت بیوگی کو فی الفور ختم کرنے کی شدید خواہش پیدا ہوئی۔ یہ کہنا تو کثرت بیانی ہوگی کہ ان کے نہا خانہ دل کی کسی منزل میں خوبصورت عورت کے لیے ایک نرم گوشہ تھا، اس لیے کہ یہاں تو تمام منزلیں سارے کا سارا خانہ ویران انتظار سید میں ایک دیدہ بے خواب تھا۔ نیا پیرا کہ بنے ہیں دوست ناصح۔ انسان کا کوئی کام بگڑ جائے تو ناکامی سے اتنی کوفت نہیں ہوتی جتنی ان بن مانگے مشوروں اور نصیحتوں سے ہوتی ہے جن سے ہر وہ شخص نوازتا ہے جس نے کبھی اس کام کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ کسی دانا نے کیسی پتے کی بات کہی تھی کہ کامیابی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پھر آپ کو کوئی مشورہ دینے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے چھوٹے منہ سے بڑی بات نہیں کہہ سکتے، نہ چھوٹی، لہٰذا یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم کامیاب ہیں یا ناکام، لیکن اتنا آتا پتہ بتائے دیتے ہیں کہ اگر ہمارے اسکرو اور ڈبریاں لگی ہوتی تو ہمارے تمام دوست احباب اور بھائی خواہ سارے کام دھندے چھوڑ چھاڑ اپنے پیچکس اور پانے لے کر ہم پر پل پڑتے۔
ایک اپنے چکور پانے سے ہماری گول ڈبری کھولنے کی کوشش کرتا، دوسرا تیل دینے کے سوراخ میں ہتھوڑے سے اسکرو ٹھونک دیتا، تیسرا شبانہ روز کی محنت سے ہمارے تمام اسکرو ٹائٹ کرتا۔ آخر میں سب مل کر ہمارے سارے اسکرو ڈبریاں کھول کر پھینک دیتے، محض یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم ان کے بغیر بھی فقط دوستوں کی قوت ارادی سے چل پھر اور چر چگ سکتے ہیں یا نہیں۔ ہماری اور ان کی ساری عمر اسی کھڑپیچ میں تمام ہو جاتی۔ کچھ ایسا ہی احوال میاں بشارت کا ہوا۔ کار کے ہر بریک ڈاؤن کے بعد انہیں بکثرت ایسی نصیحتیں سننی پڑتیں جن میں کار کی خرابیوں کی بجائے ان کی اپنی ناکامیوں کی طرف ایسے بلیغ اشارے ہوتے تھے جنہیں سمجھنے کے لیے عقل ہونا ضروری نہیں۔ ادھر پیدل چلنے والے بشارت کو دیکھ کر شکر کرتے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ کار نہیں رکھتے۔ نصیحت کرنے والوں میں صرف حاجی عبدالرحمن علی محمد بانٹوا والے نے کام کی بات کہی۔ اس نے نصیحت کی کہ کبھی کسی بزرگ کے مزار، انکم ٹیکس کے دفتر یا ڈاکٹر کے پرائیویٹ کلینک میں جانا ہو تو کار 1 میل دور کھڑی کر دو۔ 1 ہفتے پہلے سے پان کھانے کے بعد دانت صاف کرنا بند کر دو۔ دانے کے دونوں طرف ریکوں میں پیک کے بریکٹ لگے رہنے دو، اور 4 دن کے پہنے ہوئے کپڑے اور اتنی ہی مدت کا بڑا ہوا شیو لے کر ان کے سامنے جاؤ۔ اگر فیکٹری کے مالک ہو تو ریڑھی والے کا سہولیہ بنا لو، نہیں تو سالہ لوگ ایک دم چمڑی اتار لیں گا اور کورے بدن پہ نمک مرچی کی مالش کر کے ہوا بندر کو بھیج دیں گا، تم اکھا عمر ترا کرتا پھریں گا۔ اے بھائی، ہم تمہارے کو بولتا ہے کہ کبھی انکم ٹیکس افسر، پولیس، جوان جورو اور پیر فقیر کے پاس جاؤ تو سولجر کی مافک خالی ہاتھ ہلاتے ڈبل مارچ کرتے نہیں جاؤ، ہمیش کوئی ڈالی، کچھ مال پانی، کچھ نجرانہ لے کے جاؤ، نہیں تو سالہ لوگ کھڑے کھال کھنچوا کے اس میں ڈان اخبار کی ردی بھروا دے گا۔ سبز 100 روپے کا نوٹ دے کر جس کی آنکھ میں 200 کینڈل پاور کا چمکارا نہیں آئے تو سمجھ لو سالہ 16 نے کلر بلائنڈ ہے یا اولیاء اللہ بنیلا ہے، نہیں تو پھر ہوئے نہ ہوئے اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے جو نوٹوں پہ دستخط کرتا ہے۔ نیا پیرا مکالمہ در مذمت نیم۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کار کے عیبوں پر سے پردہ اٹھاتے خلیفہ اپنا نامہ اعمال کھول کے بیٹھ جاتا اور اپنے کرتوت کو کرامات کی طرح بیان کرنے لگتا۔ یہ تو کوئی مزاج داں ہی بتا سکتا تھا کہ حقیقت بیان کر رہا ہے یا حسرتوں کے میدان میں خیالی گھوڑے دوڑا رہا ہے۔ ایک دن فقیر محمد خان سما سے کہنے لگا، آج تو سعید منزل کے سامنے ہماری گھوڑی کار بالکل باولی ہو گئی۔ ہر پرزان الحق کہنے لگا، پہلے تو انجن گرم ہوا، پھر ریڈیٹر جس کے لیک کو میں نے صابن کی لگدی سے بند کر رکھا تھا پھٹ گیا، پھر پچھلا ٹائر لیک کرنے لگا۔ میں نے ہوا بھرنے کے لیے کار کا ہم عمر پمپ نکالا تو معلوم ہے کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ پمپ میں سے ہوا لیک کر رہی ہے۔ فین بیلٹ بھی گرمی سے ٹوٹ گئی۔ انگریز کی سواری میں رہنے سے اس کا مزاج بھی سوداوی ہو گیا ہے۔ حکیم فہیم الدین آگرے والے کہا کرتے تھے کہ عورت سوداوی مزاج کی ہو تو مرد آتشی مزاج کا ہی چاہیے۔ یار آتشی مزاج میں یاد آیا، عبدالرزاق چھیلا کو، ابھی وہی چھیلا ناز سمنا کا گیٹ کیپر عاشق ہو گئی ہے۔ سال اپنے کیفرے کرتوت کو پہنچا، کہتا ہے انگلش فلمیں دیکھنے اور گوڑ کی گزک کھانے اور نور جہاں کے گانوں سے خون گرمی کھا گیا ہے۔ پرانے زمانے میں ہمارے یہاں دستور تھا، پتہ نہیں تیری طرف تھا کہ نہیں، تماش بینی کے چکر میں کسی کو آبل فرہنگ یا باد فرہنگ ویڈی ہو جائے تو اسے ٹخنوں سے ایک بالش تو اونچا تہمت بندوا کے نیم کی ٹہنی ہاتھ میں تھما دیتے تھے۔ جوانی میں میں نے اچھے اشرافوں کو محلے میں ہری جھنڈی لیے پھرتے دیکھا۔ مشہور تھا کہ نیم کی ٹہنی سے چوت کی بیماری نہیں لگتی، پر میرے خیال میں تو فقط ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے یہ ڈھونگ رچاتے تھے۔ خون اور طبیعت صاف کرنے کے لیے مریض کو ایسا کڑوا چرائتا پلایا جاتا کہ حلق سے ایک گھونٹ اترتے ہی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی۔ اگلے وقتوں میں خود علاج کے اندر بھی سزا پوشیدہ ہوتی تھی۔ مولوی یعقوب علی نقشبندی کہا کرتے تھے کہ اسی لیے دیسی یونانی علاج کو حکمت کہتے ہیں۔ یار ان دنوں سالے نیم نے بھی جان عذاب کر رکھی تھی۔ غریب غربا کو یہ رئیسوں کا روگ لگ جائے یا معمولی پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں تو گاؤں قصبے کے جراح شروع سے آخر دم تلک نیم ہی سے علاج کرتے تھے۔ ساری ادویاتیں نیم ہی سے بنتی تھیں۔ نیم کے صابن سے نہلواتے، نیم کی نبولی اور بکل کا لیپ بتاتے، نیم کا مرہم لگاتے، نیم کی سینکوں
اور خشک پتوں کی دھونی دیتے۔ جوان خون زیادہ گرمی دکھائے تو نیم کے بور اور کونپلوں کا عرق پلاتے، نیم کے گوند کا لعوق بنا کر چٹاتے، نبولی کی گری کا سفوف زہر مار کراتے، ہر کھانے سے پہلے نیم کے مسواک کرواتے تاکہ ہر کھانے میں اسی کا مزہ آئے۔ فاسد مادہ نکالنے کے بہانے جونکوں کو آئے دن سین و خون پلوا دیتے، یہاں تک کہ اگلا بالکل چسا عام ہو جاتا اور حرم زدگی تو درکنار 2 رکعت نماز بھی پڑھتا تو گھٹنے چٹکنے لگتے۔ ناسور کو نیم کے اونٹتے پانی سے دھارتے تاکہ مرض کا جراثیم مر جائیں، اور اگر مریض جراثیم سے پہلے ہی جراح کو پیارا ہو جائے تو گھڑے میں نیم کے پتے ابال غسل میت دے کے جنازہ نیم تلے رکھ دیتے، پھر تازہ قبر پہ 3 ڈول پانی چھڑک کے سرانے نیم کی ٹہنی گاڑ دیتے۔ دفنا کے گھر آتے تو مرنے والے کی بیوہ کی سونے کی لونگ اتروا کر اسی نیم کی سینگ ناک میں پہنا دی جاتی، جس میں جھولا ڈال کے وہ کبھی ساون میں جھولا کرتی تھی۔ پھر اسے سفید دوپٹہ اڑاتے اور ایک ہاتھ میں سروتا اور دوسرے میں کوے اڑانے کے لیے نیم کی کمچی تھما کر نیم کی چھاؤں تلے بٹھا دیتے۔ جب میں نے واگا بارڈر کراس کر کے ہجرت کی تو یقین جان میرے پاس تن کے 2 کپڑوں اور ایک استرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ جو تو مجھے اس حالیت میں دیکھ رہا ہے تو یہ مولا کا فضل اور پاکستان کی دین ہے۔ دوسرے روز میں اپنے یار جانی محمد حسین کی معیت میں شالیمار باغ دیکھنے گیا تو اس نے بتایا کہ پاکستان میں نیم نہیں ہوتا۔ قسم خدا کی مجھے پاکستان پہ بہت پیار آیا اور میں وہیں مغلیہ فوارے کے پاس سجدہ شکر بجا لایا۔